فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو یہ وظیفہ 99 بیماریوں کی دوا ہے. آپ سے کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں؟ پھر فرمایا جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے. اچھا کون ہے جس کو غم نہیں ہے؟ تکلیفیں، غم، اگر غم دور کرنا ہے فرمایا 99 میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، تو پھر تو ہر غمگین کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور یہ کمال کا وظیفہ ہے. ایک اور روایت میں ہے جو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھے اسے کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی. اگر بزنس کم ہوا ہے، جاب کا پرابلم ہے، اگر پیسے پورے نہیں ہو رہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اپنا ورد بنا لیں اور کم از کم 100 ٹائم ضرور پڑھا کریں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ایسی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا. حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں کے ہاں قید ہو گئے. اب سبحان اللہ، صحابہ کرام کو جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی آتی تھی وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے، تو وہ وہاں حاضر ہوئے اور نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور بیٹا گرفتار ہو گیا ہے. اب بتائیں دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا حل بتایا؟ فرمایا کسی طرح بیٹے کو یہ بات پہنچا دو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دے. ہے دشمن کی قید میں، اس تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ کسی طرح یہ پڑھنا شروع کر دے. اب اپنے بیٹے تک آپ نے یہ پیغام پہنچایا. اللہ اکبر، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، دشمن کی قید میں تھا. اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. اس وظیفے کی برکت سے اس کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر گر گئیں اور وہ بندہ اپنے گھر واپس آ گیا. وظیفہ کس نے دیا تھا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وظیفہ تو میں بھی بڑے پڑھتا ہوں، دعائیں تو میں بھی بہت کرتا ہوں، ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہماری بیماری تو دور نہیں ہوتی. تو آلویز ریممبر، بیماریاں جو ہے نا، یا جو بھی چیز وظیفہ عمل کرے گا نا، وہ جب کرے گا جب آپ کو یقین ہو. آپ کو خود ہی بلیو نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا. ہاں علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا کرتے وقت یہ سوچے نا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر بھی کر لیتا ہوں، فرمایا پھر دعا قبول نہیں ہونی. دعا قبول ہی اس کی ہونی ہے جو یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ. وظائف کا بھی معاملہ یہی ہے، تعویذ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ جب عمل کریں اس کو یقین کے ساتھ کریں، تذبذب کے ساتھ نہیں. پھر دیکھیں کیسے غیب کے خزانوں سے مدد ہوتی ہے. امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک بار آپ کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس تو یہ اسپیشلٹی تھی کہ ہی کین ٹاک ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیکاز ہی واز کلیم اللہ. تو وہ کوہ طور پہ چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جنگل میں جاؤ، سچ جڑی بوٹی جو ہے ہرب، اس کو فائنڈ کرو اور وہ کھا لو. آپ جنگل میں گئے، آپ نے وہ فلاں جڑی بوٹی ڈھونڈی، کھائی تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. کچھ دنوں بعد پھر درد ہوا. انہوں نے کہا اب تو مجھے ڈائریکٹ علاج پتا ہے، کون سی جڑی بوٹی کھانی ہے. وہاں گئے تو جڑی بوٹی کھائی تو درد کم ہونے کی بجائے ملٹیپلائی ہو گیا اور بڑھ گیا، پین سیویئر ہو گیا. اب اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر گئے، مولا پچھلی بار جو جڑی بوٹی تو نے بتائی تھی وہی کھائی، پچھلی بار درد ٹھیک ہو گیا، اس بار ٹھیک نہیں ہوا. اللہ اکبر. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ پہلی بار تم میرے حکم سے گئے تھے، شفا دینا تو میرا کام ہے نا، میں نے حکم دیا تھا، وہاں گئے، وہاں میری مشیت شامل تھی، اس لیے اس جڑی بوٹی سے تمہیں شفا مل گئی. اے موسیٰ اب کی بار اپنی مرضی سے گئے ہو، میری مشیت شامل نہیں ہے، درد ملٹیپلائی ہو گیا ہے. اے موسیٰ کیا آپ نہیں جانتے بے شک دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، میرا نام اسے شفا والی بنا دیتا. ہائے ہائے، رب چاہے تو شفا ملنی ہے. یہ ایمان بھی ہونا چاہیے. ہمارا جو بلیف ہے نا اللہ کریم پر، ہمیشہ یہ ہونا چاہیے دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والا رب ہے. وہ رب شفا عطا فرمائے گا تو اس نے دوائی میں شفا دینی ہے، اور میرا رب چاہے نا تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. آپ کے سامنے بھی ہوا ہوگا، بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں ویری پرفیکٹ، ایوری رپورٹ از کلیئر، کوئی بندے میں مسئلہ نہیں، سپر فٹ. 2 دن بعد بستر پر انتقال ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے ساری رپورٹ ٹھیک تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ اور کسی کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں 10 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، اور بعض اوقات وہ 2 سال گزار جاتے ہیں. اس کا مطلب ڈاکٹر کا ماننا اور ہے، وہ اپنی کیلکولیشن چلاتے ہیں.
مگر شفا دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا وہ رب عز و جل ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں اللہ کریم پر اس قدر یقین ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ چیزوں میں شفا آ جاتی ہے۔ آج میں ایک کمال کی شفا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو ہم نارملی جب بھی ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے نا، بیماری آئی، فوراً رجوع کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ کوئی کیس ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، وکیل کے پاس چلنا ہے۔ کوئی اور پرابلم ہو گیا، کسی ریسورسفل پرسن کے پاس جانا ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے لوگ یاد آتے ہیں، مسلمان کو سب سے پہلے اللہ یاد آنا چاہیے، سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تھے، وہ اللہ کے پاس گئے تھے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات تو پڑھیں یار، ہیں حضرت ابو قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، رسول پاک علیہ السلام کے پاس گئے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ہم پرابلم میں اللہ رسول کی طرف رجوع بعد میں لاتے ہیں، جب ڈاکٹر منع کر دیں، جب وکیل منع کر دے، پھر کہتے ہیں چلو اب دعا کریں۔ بھائی پہلے دعا کریں نا، پہلے اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ اور قرآن ہمیں یہ بار بار بتا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب میں اسپیشلی اگر بیماریوں کی بات کروں، اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن یہ اناؤنس کر رہا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن، قرآن کا علم جاننے والے، کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم ہر مرض سے نجات دینے والا ہے، قرآن میں ہر مرض سے شفا موجود ہے۔ مگر قرآن کی طرف کون بیماری میں رجوع لاتا ہے؟ یار قرآن پڑھ کر قرآن سے شفا حاصل پہلے کی جائے، جب قرآن کہہ رہا ہے قرآن میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں، ابن ماجہ کی حدیث، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، بیسٹ میڈیسن، بہترین دوا قرآن ہے۔ مگر ہم نے تو شاید کبھی کسی بیماری میں، اپنے کبھی کسی پرابلم میں، کبھی کسی ڈیفیکلٹی میں قرآن کی طرف رجوع کیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، آپ چاہتے ہیں نا بیماریوں سے بچیں، آپ غور سے یہ دعا تقریباً کو یاد بھی ہوگی، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جیسے تو یہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، لیکن اس کا میننگ بڑا کمال کا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس رب کے نام سے جس کے نام کی برکت سے کسی چیز سے تکلیف نہیں پہنچتی ہے، ضرر نہیں پہنچتا ہے۔ جب آپ اللہ کے نام سے یہ بات کر رہے ہو تو انشاءاللہ نہ کھانا تکلیف پہنچائے گا، نہ جناب کوئی بیماری قریب آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو کوئی بڑی پریشانی اسے نہیں پہنچے گی۔ تو پڑھے تو صحیح نا، اللہ کے نام کی برکتیں، قرآن حدیث میں جو الفاظ آئے یہ بڑے کمال کے الفاظ ہیں، یہ سمجھیے یہ زبردست قسم کے فارمولے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ رسول کا نام اور ذکر و اذکار کو چھوڑ کر ہم دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے دنیا کی دوائی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے، بلکہ بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ پریشر کی دوائی ساری زندگی کھانی پڑے گی، شوگر ہے تو یہ لینا ہی پڑے گا۔ یعنی وہ دوائی بیماری دور نہیں کر رہی، وہ بیماری کو روک رہی ہے، بڑھنے سے بچا رہی ہے۔ مگر سبحان اللہ، کلام اللہ وہ ہے کہ اگر بندہ عمل کرے اللہ کرم فرما دے تو بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو always remember، بیماریاں جو ہے نا، یا جو بھی چیز وظیفہ عمل کرے گا نا، وہ جب کرے گا جب آپ کو یقین ہو۔ آپ کو خود ہی بلیو نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بار حج پر جا رہے ہیں، سمندر میں طوفان آ گیا، ایسا طوفان آیا پانی کے جہاز میں کہ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، بلکہ کفن پہن لیے کہ اب جہاز کے پرخچے اڑ جائیں گے اور جہاز ڈوب جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بڑے پرسکون تھے، والدہ بھی موجود تھی اس جہاز میں۔ آپ نے کہا اماں جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز کو کچھ نہیں ہونا۔ اچھا، والدہ جانتی تھی بہت بڑے مفتی ہیں، ایسے کیسے کوئی قسم کھا سکتا ہے؟ اور تھوڑی دیر میں ایسا ہی ہوا کہ جہاز کام ڈاؤن اور بالکل سب چیزیں اسموتھ ہو گئی۔ والدہ نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ قسم کیسے کھا لی کہ طوفان میں کچھ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں امی جان میں نے نبی پاک کی حدیث سنی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا جو کشتی پر سوار ہو اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ سمندر میں کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی۔ جب نبی پاک نے فرمایا مجھے یقین تھا اس کشتی کو کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ ایسا یقین بھی تو ہونا، ہم وظیفے بھی پڑھ لیتے کہتے ہونا تو کچھ نہیں، چلو پڑھ لیتے پھر کچھ نہیں ہونا۔
یقین کے ساتھ. اور قرآن اور اللہ کے نام کی برکتیں, اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام خود دم فرمایا کرتے تھے. آج کل لوگ, میں خود مانتا ہوں اس بات کو کہ بدقسمتی سے ایسے جھوٹے عامل آ گئے اور ایسے جھوٹے جناب انہوں نے کفریات, شرکیہ تعویذات لکھنا شروع کیے اور لوگوں کو ایسے کاموں میں لگا دیا کہ لوگ ان سے بدظن ہوئے. وہ ٹھیک ہے, وہ غلط لوگ ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا نام لے کے دم نہیں کرنا چاہیے. ہے قرآنی آیات اور جناب اس کے تعویذات اور اس کے ذریعے دم کرنے تو نبی پاک سے ثابت, یہ صحابہ سے ثابت ہے, اور یہ شفا کا انداز ہے. سنیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا. ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے. اب یہ دم کس سے ملا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام سے مل گیا نا. اور سورہ فلق اور سورہ ناس تو کمال کی صورتیں ہیں, یہ اپنی آپ روٹین میں ڈال لیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو, آپ بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, روزانہ صبح گھر سے نکلتے وقت اول آخر 3 بار درود پاک, 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھیں, اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور پوری باڈی پر اپنے ہاتھ پھیر لیں. یہ انشاءاللہ آپ کا حصار ہو جائے گا نظر بد سے, جادو سے, اور انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچے رہیں گے. اور اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں, صبح بھی اور شام بھی. اور آپ خود دیکھیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت سنیے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام سفر پر تھے. راستے میں ایک مقام پر آ کر ایک شخص نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کروں گا. سبحان اللہ, وہ صحابی رسول نے اس بچھو کے کاٹے بندے پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی, اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی. سورہ فاتحہ یہ اللہ کے رازوں میں ایک سے راز ہے. ہاں یہ زبر سورہ شفا ہے. یہ جب موقع ملے آپ کو سورہ فاتحہ, جب آپ پانی پی رہے ہیں, مثال کے طور پر گھر میں پانی پی رہے ہیں, آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, دم کر کے پانی پئیں, اپنے بچوں کو دم کر کے پانی پلائیں. ٹھیک ہے کسی نیک شخص سے دم کروانے کی الگ برکت ہے, مگر قرآن تو ہم بھی تو پڑھنا سیکھیں نا. تو اپنی زبان پر اپنے انداز میں قرآن و حدیث اور اوراد و اذکار کو لائیں. یہ زبردست پروٹیکشن ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے. مگر بدقسمتی سے آج ہر پرابلم میں ہمیں دنیا کا کوئی بندہ تو یاد آتا ہے, ہمیں قرآن یاد نہیں آتا, اللہ کا نام یاد نہیں آتا, وہ اذکار یاد نہیں آتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب تعویذ کے بارے میں بھی سنیں. ہر بندہ بعض اوقات کچھ لوگ سارے تعویذ کو برا کہتے ہیں. میں نے کیا کہا, جو غلط تعویذ ہیں, جو غلط لوگ ہیں, جو ڈھکوسلے عامل ہیں, ان سے تو بچیں. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ بندہ کہتا ہے یار 4 قسم کی مالائیں پہنی ہیں, 10 قسم کی انگوٹھیاں پہنی, یہ بندہ کچھ بہت کمال کا پہنچا ہوا ہے. وہ کہیں اور پہنچا ہوا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا ہوا. جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں, وہ آپ کو کیا شفا دے گا اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ جس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ رہے ہیں وہ شریعت پر عمل بھی کر رہا ہے کہ نہیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ایسے عامل بھی ملیں گے, بندہ کہے سارا دن بیٹھے بابا نماز تو پڑھی نہیں, کہ بابا جو ہے نا وہ فجر پڑھتے ہیں مکے میں, ظہر پڑھتے ہیں مدینے میں, اور لوگ کہتے ہیں بابا بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے. بابا سے کہو نا کھانا بھی ادھر کھایا کریں, کھانا یہاں کھانا ہے انہوں نے کینیڈا میں بیٹھ کے, باقی ساری چیزیں باہر کرنی ہے. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا, وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا, وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیں محبت بھی اسی سے کرنی ہے, فالو بھی اس کو کرنا ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں. تو اب تعویذ کتنی کمال کی چیز ہے. کیسر روم کے بادشاہ نے حضرت فاروق اعظم کو لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے, ہمیشہ پین رہتا ہے میرے سر میں, اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہو تو بھیج دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک ٹوپی بھیج دی. وہ ٹوپی پہنتا, اس کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا. جیسی ٹوپی اتارتا اس کو درد ہونا شروع ہو جاتا. اب وہ حیران ہوا جب اس نے ٹوپی کو ادھیڑا کہ اس میں راز کیا ہے, تو دیکھا کہ ایک کاغذ تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. میرے رب کے کلام کی کیا بات ہے, میرے رب کے نام. ایکچولی اگین اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ کے نام کی برکت لینا چاہیں, سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الگ فضائل ہیں, سورہ فاتحہ کی الگ برکتیں ہیں, اور سبحان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے الگ سبحان اللہ شان ہے, تو اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں. اب جہاں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کو کس طرح علماء نے بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے.
جو مرنے کے قریب ہو، بعض اوقات آخری سکرات کا عالم ہوتا ہے، مرنے کا ٹائم اس کا قریب آ گیا، تو سورہ جاسیہ کا پڑھ کر دم کرنے سے ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ سورہ حجرات اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف، وہ لوگ جن کے گارڈنز ہیں، جن کے کھیت ہیں، فرمایا سورہ قاف پڑھنے والے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی برکت سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اسے فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ ملک ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا، قرآن کا سبق یاد نہیں ہو رہا ہوتا، تو دوبارہ بتاتا ہوں، جو کوئی سورہ مدثر پڑھے اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ قرآن یاد ہو جائے، اس کا قرآن یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی مریض ہے، اس کے پاس سورہ مجادلہ پڑھے اور اس کا دم کرے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ سورہ لیل، اللہ اکبر، پڑھنے سے ایلپسی کہ مریض کے کان میں دم کرے، انشاءاللہ اس کو دم میں اس کی اس بیماری میں شفا ہو جائے گی۔ سورہ رحمان لکھ کر پینا تلی کے مرض میں مفید ہے، اور سورہ نازعات پڑھنے کی برکت سے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ سورہ والضحیٰ کی برکت سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرہ پڑھ کر جس مال پر دم کر دیا جائے اس میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ بزرگ بیٹھے ہیں جن کے جوڑوں میں درد ہے، سورہ علق پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو صبح و شام پڑھے اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور پر نظر لگ گئی ہو، سورہ عادیات کا دم اس کے لیے مفید ہوگا۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے انشاءاللہ بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ کئی ایسے ہوں گے جو لون میں ہوں گے، ڈیٹ میں ہوں گے۔ سورہ آپ نے تکاثر 300 بار پڑھنی ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں۔ سورہ حمزہ اور سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے آزمودہ ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، سورہ کوثر کی تلاوت کثرت سے کرے، اللہ اسے اولاد عطا فرما دے گا۔ اور سبحان اللہ، سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے، چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں نے چند قرآن کی صورتوں کے فضائل اور بینیفٹس آپ کو بیان کیے ہیں۔ پہلے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے جو مسئلہ ہوا ہے قرآن سے رجوع لائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں دا بیسٹ میڈیسن، سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارا تو قرآن سے ایک ہی تعلق رہ گیا ہے کہ جناب وہ ذرا گھر نیا لیا ہے، بچے بھیج دیں، قرآن خوانی کروانی ہے، نیا بزنس شروع کیا ہے، ذرا آئیے گا قرآن خوانی کرانی ہے، ایک قرآن کا سیٹ لے کر اپنے گھر میں رکھوانا ہے تاکہ قرآن کی برکتیں ملیں۔ بس ہم نے قرآن اسی لیے سمجھا ہے کہ چوم کے اور جناب بچوں سے قرآن خوانی کرا لی، ساڈا کم ہو گیا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن میں کیا کیا خزانے ہیں، قرآن میں کیا کیا میسیجز ہیں، قرآن میں ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے، ہمیں یہ حاصل کرنا ہوگا اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہوں گی۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ جمعے کے دن قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو پڑھنے کے کمال کے فضائل ہیں۔ جمعے کو سورہ یاسین ضرور پڑھا کریں کہ جو شب جمعہ یاسین پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور سورہ کہف، سبحان اللہ، جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا۔ 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ You only required 15 to 20 minutes to recite سورہ کہف۔ اگر عادت بنا لیں کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ جمعے کو میری نماز جمعہ کے علاوہ 1-1.5 گھنٹہ میرا مخصوص ہے جس میں یہ سارے وظائف میں نے پڑھنے ہیں۔ سورہ کہف پڑھوں، سورہ الدخان پڑھوں، سورہ یاسین پڑھوں، سورہ سبحان اللہ واقعہ پڑھ لوں تاکہ یہ برکتیں مجھے مل جائیں، اور کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ چلیں اللہ کرے کوئی ایک بھائی عمل کر لیں۔ ایک حدیث پاک اور بتا دیتا ہوں، کمال کی اسکیم ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن، حدیث کا خلاصہ ہے، جو 5 کام جمعے والے دن کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 کام کون سے؟ فرمایا جمعہ پڑھے، روزہ رکھے، جنازے میں شرکت کرے، کسی نکاح میں شرکت کرے، اور کسی مریض کی عیادت کرے۔
ایک دن میں یہ 5 کام جو کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ہر بار تو نہیں ملتا، لیکن کبھی نہ کبھی موقع مل جاتا ہے۔ تو انسان اگر دیکھ لے کہ آپ کو کبھی جمعے والے دن نکاح میں بلایا کسی نے، یا آپ کو جمعرات کو پتہ چلا کہ کل جمعے میں جنازہ ہے، تو آپ کیا یہ والا کام تو ہو جائے گا، تو میں کیوں نہ روزہ بھی رکھ لوں اور پھر جمعہ بھی پڑھ لوں اور جنازے میں شرکت کر لوں۔ پھر کوئی نکاح اور مریض تو خیر ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، کوئی نہ مریض نہ ملے تو ہم ہاسپٹل جا سکتے ہیں، کسی دوست کے گھر جا سکتے ہیں عیادت کرنے کے لیے۔ تو اگر بندے کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہونا کہ یار کسی دن زندگی میں ایک بار یہ 5 کام کر لینے ہیں، تاکہ سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنت واجب ہو جاتی ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی حرص نصیب فرمائے کہ ہمیں قرآن سے برکتیں لینی ہیں، قرآن سے دوستی کرنی ہے۔ قرآن میں شفا موجود ہے، اللہ کے نام میں شفا موجود ہے، ذکر و اذکار کی بڑی برکتیں ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو شامل کرنا چاہیے۔ ہماری زبان روزانہ اتنی باتیں کرتی ہے، مگر اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ صبح سے شام تک کتنی بار اللہ کا نام لیا، کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ہم نے سنا 100 بار پڑھنا ہے روزانہ انشاءاللہ۔ کلمہ پاک کی عادت ڈالیں، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام پڑھیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کریں، سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا گا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا۔ کتنے درخت لگانے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی نہیں۔ تھوڑی دیر تک جذبہ آتا ہے، بندہ تسبیح نکالتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر دنیا میں لگ جاتا ہے، پھر موبائل میں لگ جاتا ہے، پھر سوشل میڈیا ہے اور ہم ہیں اور غفلتیں ہیں۔ نہ کریں ایسا، زندگی بڑی مختصر ہے، اچانک چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ بس خوب نیکیاں کما کر جانا ہے، اتنی نیکیاں لے کر جاؤں کہ جب قیامت کے دن جاؤں تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ ہمیں کثرت سے ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، یا شہ عرب و عجم کر دو کرم، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہر پارہ، ہر رکوع، ہر سورت، ہر آیت اور ہر لفظ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کی شان سبحان اللہ، یہ کلام اللہ ہے، یہ سب سے بڑا نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ ہم پر اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن کے اتنے فضائل ہیں کہ میں ساری رات اگر صرف قرآن کی فضیلتیں ہی بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا، مگر ایک جملہ مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اتنا کمال کا ہے کہ جس کو کہتے ہیں دل کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ آپ کیا خوبصورت انداز میں قرآن کو سمجھاتے ہیں، شیر خدا ہے نا، علم کا، کہتے ہیں نا نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو باب علم ہے نا۔ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کمیونیکیشن ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ آج بڑے آدمی سے بات نہیں کر سکتے، نمبر نہیں ملتا، نمبر ملتا ہے تو فون نہیں اٹھتا، بیچ میں سیکرٹری، بڑے پرابلمز۔ اللہ سے بات کرنی ہے اور اللہ ہم سے بات کرے، کتنا کمال کا جملہ ہے۔ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ ان دونوں کاموں میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے، تو گویا رب تم سے کلام کر رہا ہے، اور جب تمہیں رب سے بات کرنی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگنا شروع کر دو، تم رب سے بات کرنا شروع کر دو گے۔ تو کلام اللہ کی تو کیا بات ہے۔ آج کلام الہی کے ایک سورت، یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر لفظ، ہر آیت اور ہر سورت کیا کمال کا معنی رکھتی ہے اور کتنے شاندار میسیجز ہیں۔ آج قرآن پاک کی ایک بڑی مختصر سورت ہے، مگر اس سورت میں ہمارے لیے کیا کیا میسیجز ہیں اور کیسا دل ہلا دینے والا پیغام ہے، آئیے آج وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ ان سے متعلق پوچھتے کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر وہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا فرماتے، اگر مدینہ پاک میں ہوتے تو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، اگر کوئی صحابی بیمار ہوتے تو میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک بار کا واقعہ کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ کہا حضور وہ تو شدید بیمار ہیں۔ یہ خبر سن کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کو لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آئے ہائے، صحابی کی قسمت تو دیکھو، آقا بھی جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں، عمر فاروق بھی جا رہے ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو دیکھا، واقعی شدید بیمار تھے۔ آپ نے خوبصورت اور پیارے انداز میں تیمارداری فرمائی، احوال پوچھا، حال پوچھا، تو اس صحابی نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے اپنی بیماری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ بتایا کہ بیمار ہوا کیسے میں۔ کہتے حضور بات یہ ہے کہ ایک روز میں مغرب کی نماز میں آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ نے اس روز نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت کی۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورہ قارعہ۔ حضور آپ نے تلاوت کی، اس تلاوت کو سن کر نمازی کے اندر مجھ پر ایسا خوف خدا کا غلبہ ہوا، میں نے دعا کی اے اللہ مجھے دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ حضور بس وہ دعا کرنا ہے اور میری ایسی حالت ہو گئی ہے، میں بیماری میں آ گیا ہوں، آزمائش میں آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کیا پیارے آقا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے برا کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ عز و جل سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے؟ یعنی تم نے کیوں یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائش ڈال دے، آخرت میں نہ ڈالنا؟ میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا، اس سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے، آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے۔ کیا پیاری تربیت فرمائی۔ اب نبی پاک نے حکم دیا کہ ابھی دعا کرو، اور دعا کرو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو۔ صحابی نے ہاتھ اٹھائے، آقا کا حکم تھا، اسی وقت دعا مانگی۔ نبی پاک نے خود بھی ان کے لیے دعا فرما دی۔ اب میرے آقا دعا فرمائیں تو رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی ہوا، اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ کوئی رسیوں سے جکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے، وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے۔ اب اس ایک واقعے سے اللہ اکبر کیا کمال کا واقعہ ہے، کیا کیا سیکھنے کو ملا۔ پہلی بات نماز کیسی تھی، پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے۔ آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز میں انہماک، خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا۔ ایک تو قرآن سمجھتے تھے، پھر اس کا اثر لیتے تھے، تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے۔ سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی۔ اگر میں یہ سوال کر لوں، ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں، امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں؟ ارے عبدالحبیب بھائی اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا، تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت ہوئی۔ کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو، سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی۔ اچھا یاد بھی ہے، مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج امام صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی یا کون سی سورت پڑھی تھی، معنی کیا ہے اس کا؟ تو یہ تو نہیں پتا۔ کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب
قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. لیکن چلو بھائی، پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے. قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا. مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا. وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے. کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ معاذ اللہ، یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے، ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن کر. اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو، شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو، میں پھر مشورہ دیتا ہوں، جو اپنا آخری پارہ ہے نا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا. عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں ہمیں، اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر، اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں، نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں. صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی، دل کی کیفیت بدل گئی، خوف خدا میں مبتلا ہو گئے. یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی. اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے. کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں، کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے بھلے وہ نہ کرنا، یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے. کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے. ہاں بری باتیں نہ نکالا کرو. یہ ماں باپ کو بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں، بچہ تنگ کرے، بچہ پریشان کرے تو بعض اوقات مائیں کوسنے دے رہی ہوتی، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو کبھی ترقی نہ کرے، یہ نہ کہا کرو.
کیا پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا بیٹا برباد ہو جائے. اچھی بات، اللہ کی بارگاہ میں اچھی باتیں اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی ایسے ہی کیا کریں. کیسی دعا کر دی کہ یا اللہ دنیا میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں مت ڈالنا. ارے میرے رب کے خزانے بہت بڑے، اس سے مانگو نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، عذاب قبر سے بھی بچا لے. رب سے مانگو، مانگ کریم سے رہے ہو. ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کی اتھارٹی تھوڑی ہے. ہمیں لگتا ہے یار اس سے ایک چیز مانگوں گا دے دے گا، دو مانگوں گا دے نہیں سکے گا. بندہ کہتا ہے ایک ہی لے لو یار. دنیا والوں میں چلتا ہے. میرے رب کے خزانے جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں. وہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. تو مانگو نا اس سے دل کھول کر. تو رب سے ہمیشہ دل کھول کر اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آزمائش کی دعا، پریشانی کی دعا، بربادی کی دعا. اللہ پاک جو ہے ہمیں خوب اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کا پارٹ بنے، تاکہ اسی طرح ہم آگے بڑھ کر لوگوں تک اللہ رسول کی بات پہنچائیں، انہیں سنتوں کی راہ پر خود بھی گامزن ہوں، دوسروں کو بھی لا سکیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.